بیماری جو کفار مکہ کے معاشرے میں تھی، انتشار اور ابتلا کی، وہی بیماری ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ ہم نے اپنے اپنے فرقے بنا لیے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، اس نے اپنی مولوی کی کتاب پکڑ لی، اس نے اپنی مولوی کی کتاب پکڑ لی، یہ کہتا ہے وہ کافر ہے، وہ کہتا ہے یہ کافر ہے، قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے کوئی تیار۔ یہی بیماری کفار مکہ میں تھی، یہی بیماری آج ہمارے معاشرے کے اندر۔ تیسرا بڑا جرم، تیسری بڑی بیماری، تیسرا بڑا مسئلہ جو کفار مکہ میں تھا اور آج کوٹ کوٹ کر ہمارے معاشرے میں بھر دیا گیا ہے، وہ تقلید ہے، باپ دادا کی تقلید، اندھی تقلید۔ اہل جاہلیت کا دین جن اصولوں پر مبنی تھا ان میں سب سے بڑی چیز تقلید، اور یہ اگلے پچھلے سارے کافروں کا سب سے بڑا قاعدہ ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ۔ اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی کے اندر بھی رسولوں کو بھیجا، ڈرانے والا بھیجا، وہاں کے آسودہ کھاتے پیتے لوگوں نے ان کو یہی جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا ہے، انہی کے نقشے قدم پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ وہ نبی اگرچہ ان کو کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس جو چیز لے کر آیا ہوں وہ تمہارے ماں باپ کی دی ہوئی چیزوں سے افضل اور بہتر ہے، لیکن وہ جواب میں کہتے جو تم لے کر آئے ہو ہم اس کے انکاری ہیں۔ تو تقلید کفار کے معاشرے کا ایک بہت بڑا ستون، بہت بڑی اساس۔ دوسرا مقام قرآن حکیم کا سنیے، مالک عز و جل اعلان فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے، ان کفار سے کہا جائے، ان غیر مسلموں سے کہا جائے، ان کو دعوت دی جائے، اس عرب کے معاشرے کا ذکر ہو رہا، جب ان سے کہا جائے اتبعوا ما انزل اللہ، اتباع کرو اس کی جو اللہ نے تم پہ اتار دی، قالوا، یہ جواب میں کیا کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم اللہ رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد نے کیا۔ اولو کان آباؤکم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، قرآن سوال کرتا ہے اگرچہ تمہارے آباء و اجداد بے عقل اور بے ہدایتے ہو تب بھی تم ان کے پیچھے چلو گے۔ یہ کفار مکہ کی بیماری ہے، اور آج اس اندھی تقلید کے اندر ہم مسلمان بھی ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ آپ کسی کو سناؤ بھائی قرآن کا یہ فیصلہ ہے، حدیث کا یہ فیصلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیوں ہے؟ اچھا آپ ہمیں حدیث سے سناتے ہو، ہمارے ابا جان کو نہیں پتا تھا، ہمارے بزرگوں کو نہیں پتا تھا، ہمارے مولویوں کو نہیں پتا تھا۔ اللہ نے اللہ کے گھر میں کہا، آپ کو یہ بات سناتا ہوں، ہمارے اپنے گھر میں ایک مذہبی جماعت کے بہت بڑے بڑے بزرگ آئے، ان سے گفتگو ہوئی، ان سے بتایا گیا کہ آپ کی فلاں فلاں کتاب کے اندر جو آپ لوگوں کو سناتے پڑھاتے ہو، فضائل اعمال کے اندر یہ شرک کی بات ہے، فلاں جگہ پہ یہ شرک ہے، فلاں جگہ پہ یہ شرک ہے۔ انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ بزرگوں نے لکھا ہے سوچ اور سمجھ کر لکھا ہوگا، بزرگ غلط نہیں لکھتے، جو بزرگ کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ اور بہت بڑی مصیبت کیا ہے، ہم ہمارے معاشرے میں تقلید ماں باپ کی جاتی ہے ان مسائل میں، صرف دین کے مسئلے میں۔ کیا خیال ہے دنیا کے مسئلے میں ماں باپ کی بات مانتے ہو؟ میں ایک دو چیزیں مثال دے کے بات آگے چلاتا ہوں۔ ایک شخص کا باپ ڈاکیا ہو، ڈاک رکھنے والا، اور وہ شخص ڈاکٹر بن جائے، اس سے کوئی کہے تیرا باپ تو ڈاکیا تھا، تو بابا کی تکلیف کیوں نہیں کرتا، تو ڈاکیا بھرتی کیوں نہیں ہوا، تو ڈاکٹر کیوں بن گیا؟ وہ کہے گا بے وقوف، میرا باپ انڈر میٹرک تھا، انڈر میٹرک کو تو ڈاکیا ہی بھرتی کیا جائے گا، اور میں نے MBBS کر لیا، میں نے تخصص حاصل کر لیا فلاں فیلڈ میں، میں ڈاکٹر بن گیا۔ اسے کہا بھائی یہاں تکلیف کیوں نہیں کرتے باپ کی؟ باپ کہتا ہے بیٹا پوپی کے گھر رشتہ کر لے، اور اس کی آنکھ لڑی ہوئی ہے چچا کے گھر میں، کہتا ہے باہر زندگی میں نے گزارنی ہے، آپ نے زندگی تو میں نے گزارنی، تو پوپی کے گھر مجھے رشتہ منظور نہیں، میں نے تو چچا کے گھر کرنی۔ تو اب اس سے کوئی پوچھے کہ بھائی باپ کی تکلیف کیوں نہیں کرتا؟ باپ کہتا ہے بیٹا یہ ٹی وی، یہ ٹیپ، یہ ڈرامے ہیں، چھوڑ ان کو، گندگی ہے۔ کہتا ہے باپ تو دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے، آپ کو کیا
کیسا نکاح؟ جس کا ولی راضی نہیں اس کا نکاح۔ اب اس سے پوچھو کہ بھائی جو یہ 11ویں دیتا ہے، یہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہے، یہ حرام ہے۔ اچھا آپ کو آج پتا لگا حرام ہے؟ میرا دادا دیا کرتا تھا، ہمارے گھر میں 50 سال سے چلتی آ رہی ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ تو تیری پوری نسل میں کسی نے لو میرج نہیں کی، تو نے کیوں کی؟ کہتا ہے یہ دنیا ہے، یہ دین ہے، دین کو دنیا سے نہ ملا۔ دنیا کے مسائل میں کبھی تکلیف کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن جہاں معاملہ دین کا آتا ہے، بابا یہ قبروں پہ سجدہ کرنا حرام ہے، پیروں کو پکارنا حرام ہے، قبروں کا طواف حرام ہے، حدیث کے آنے کے بعد حدیث کو اس لیے چھوڑ دینا کہ فلاں مولوی صاحب نے اجازت نہیں دی، فلاں فرقے میں اجازت نہیں ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو جواب ملتا ہے کہ نہیں، اس سے ثابت یہ ہوا ہمارے دین کی اتنی قدر نہیں ہے جتنی دنیا کی۔ ایک اور مثال ہو، آپ سبزی لینے جاتے ہیں، دکاندار کہتا ہے یہ ٹماٹر بڑے اچھے ہیں بابا، لے جا 2 ریال میں لو۔ آنکھیں بند کر کے کھا کے بیچ میں بھر لیتے ہو یا ایک ایک کو اٹھا کر دیکھتے ہو؟ گلا ہوا تو نہیں، سڑا ہوا تو نہیں، نرم تو نہیں، کیڑے والا تو نہیں؟ گلا ہوا لے جاؤں گا، بیگم میرے ہی سامنے والی، بابا مفت تو نہیں لے رہا، پیسے بھر رہا ہو۔ دنیا کے ایک مسئلے میں ریسرچ ہے، تحقیق ہے، بھاگ دوڑ ہے، سوال و جواب ہے، لیکن جہاں قرآن و حدیث کا معاملہ آتا ہے، ہمارے خاندان میں تو ایسا نہیں ہوتا، ہمارے مذہب میں تو ایسا نہیں ہوتا، ہمارے مولوی تو یوں نہیں کہتے، ہمارے پیر صاحب تو یوں نہیں کہتے۔ یہ بیماری ہر کافر کی لگی ہے، ہر دور کے کافر نے یہی کہا، ٹھیک ہے قرآن میں یوں آیا، حدیث میں یوں آیا، ہمارے بزرگوں نے یوں نہیں بتایا۔ یہ وہ بہت بڑی بیماری جو اس دور کے اندر تھی، اس دور کے اندر موجود ہے، اور ایک بہت بڑا مرض جو ہر دور کے انسان میں رہا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی داخل ہو گیا، وہ کیا؟ اہل ایمان، اہل حق، اہل توحید کی تعداد تھوڑی دے گیا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی یہ تو آٹے میں نمک ہے، یہ آٹے میں نمک ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ تھوڑے سے نمک، وہاں اتنی دنیا ہے، قبروں پہ اتنی دنیا جا رہی ہے، میلوں پہ اتنی دنیا جا رہی ہے، ڈرائیور پہ اتنی دنیا اکٹھی ہو رہی ہے، فلاں جگہ پہ یہ اتنے لوگ، اور تم انگلیوں میں گنے جا سکتے ہو۔ تو اہل حق تھوڑے، کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار، کسی دور کے کافر نے تسلیم نہیں کیا، کہتے ہیں تھوڑے سے لوگ ہیں، اکثریت حق پہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے شیخ اور شخص نے کہا کہ دیکھو اگر یہ بزرگ سچے نہ ہوتے، یہ قبروں والے اولیاء سچے نہ ہوتے، ان کی قبروں پہ عرس لگنا سچا نہ ہوتا، تو ایک ایک عرس میں 10-10 ہزار کا مجمع نہیں، 1-1 لاکھ کا مجمع ہوتا۔ یہ ان کی کرامت ہے۔ میرے شیخ ولی الدین شاہ واشتی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے یہ کہا تو شیخ صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا بھلے آدمی یہ جو اندر بڑا ہے یہ اس کی کرامت نہیں، بلکہ یہ مجھ سے میرے پر جو چھوٹیاں بن ٹنگی آتی ہیں یہ ان کی کرامت ہے۔ آپ کسی قبر کے عرس میں پیر لگا دو، کوئی عورت نہیں جائے گی، کوئی مرد بھی نہیں آئے گا، وہاں کوئی سلام کرنے آتی ہے اور کوئی اس کو سلام کرنے آتا ہے۔ تو اہل حق کو ہمیشہ تھوڑا سمجھ کر ان کو اہل باطل قرار دیا گیا۔ قرآن بیان کرتا ہے اس کی تفصیل، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی اگر زمین میں اکثریت کی آپ پیچھے لگو گے تو یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ دنیا میں زیادہ اکثریت ہمیشہ گمراہ لوگوں کی ہوتی ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا یہ تو آٹے میں نمک ہے، اسے کو بھائی تو بغیر نمک کے سالن کھا کر دکھا، نمک نہیں ہوگا تو بیگم کے منہ پہ پلیٹ مارتا، اس میں نمک نہیں ڈال سکتے، نمک کے ساتھ ہی سارے سالن کا مزہ، نمک نہ ہو تو کوئی کھانے کے لیے تیار۔ یہ اہل توحید ہے جو دنیا قائم ہے، اور جب اہل توحید نہیں ہوگے دنیا نہیں رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس دنیا پر کوئی شخص اللہ اللہ کہنے والا حقیقی توحید کو سمجھنے والا رہے گا دنیا قائم رہے گی، اور شریر ترین لوگ جب اس دھرتی میں رہ جائیں گے اہل ایمان کو اٹھا دیا جائے گا، ان شریروں پر اللہ قیامت کو قائم کیا جائے گا۔ قرآن حکیم اعلان کرتا ہے إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ وہ محض بے اثر خیالات پہ چلتے ہیں، قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ شیوا اس دور کے مجرموں کا تھا، آج یہی شیوا اس دور کے مجرموں کا ہے۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ تعداد ان کی نہیں ہے، 2-4 مسجدیں ہیں، لیکن یاد کر لو ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے یا نہیں تھے؟ پوری دنیا دشمن تھی، لیکن
بلند کر دینا. جو مقام اللہ نے انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگان دین کو دیا ہے، ان کو اس مقام سے اٹھا کر ایسے مقام پہ رکھ دینا جو مقام ان کو نہیں دیا گیا. یہ جرم کفار مکہ کیا کرتے تھے، سابقہ دور کے کفار کیا کرتے تھے، اور آج یہی جرم ہمارے معاشرے کے اندر ہے. آئیے سنیے پچھلے دور کے کفار کا اس مسئلے کے اندر قرآن بیان کرتا ہے. وقالت الیہود عزیر اللہ، کہا یہودیوں نے عزیر بیٹا ہے اللہ کا، تعالی اللہ عما یقولون. اور وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے مسیح ابن اللہ کہ عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کا. ذلك قولهم بافواہہم، یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ سابقہ کافروں کی جملوں کو دوہرا رہے ہیں. قاتلهم اللہ، اللہ کو بتا. دوسرا مقام سنیے قرآن حکیم کا. تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین شق ہو جائے. کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، حالانکہ وہ دونوں اللہ کے بندے تھے. عزیر اور عیسیٰ کس کے بندے تھے؟ اللہ کے بندے تھے. ان ظالموں نے ان اولیاء انبیاء کو اٹھایا، اتنا بلند کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ، مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا. عیسیٰ اللہ کے بندے تھے، ظالموں نے اس اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا بنا. یہ اس دور کے کفار کا طریقہ تھا. وہ اولیاء انبیاء کی شان میں اس طرح غلو کرتے تھے. کیا خیال ہے یہ بیماری ہمارے معاشرے میں ہے یا نہیں؟ انڈیا پاکستان والوں، آزان سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ؟ سنتے